بدر یہ کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، جھوٹ اور سچ کے درمیان پہلا معرکہ ہے۔ اور اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، عرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ واقعہ بدر، یہ معرکہ بدر ایسا معرکہ ہے کہ اس معرکے نے کفر کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بھیجتے ہیں، جاؤ پتہ لے کر آؤ کہ عرب سے جو، مکے سے جو قریش کے افراد سورمائے آئے ہیں، قریش کے جو نوجوان آئے ہیں مکے سے جو حملہ کرنے کے لیے ہم پر مدینہ المنورہ کی طرف آئے ہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ کون آئے ہیں۔ تو صحابہ میں سے ایک شخص اس خبر کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ایک جاسوس کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتا ہے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس نے کفر کی کمر کو توڑا ہے۔ ایک جاسوس کو پکڑ کر صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، بتا مکے سے کون کون آیا ہے؟ قریش مکہ میں سے کون کون آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مکے سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، یہ سارے، امیہ بن خلف، یہ مکے کے بہادر نوجوان سردار جن کی شجاعت، بہادری پر اہل مکہ فخر کیا کرتے تھے، یہ سارے اس معرکے میں شامل ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوس سے یہ بات سنی تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، اپنے صحابہ کی طرف نظر دوڑائی۔ میرے آقا فرمانے لگے، میرے صحابہ سنتے ہو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ مکے سے ابو جہل آیا ہے، عتبہ آیا ہے، شیبہ آیا ہے، ابو لہب آیا ہے، امیہ بن خلف آیا ہے، ابو البختری آیا ہے۔ میرے صحابہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، جگر کے ٹکڑے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس لیے سارے مکے کے رئیس، مکے کے سردار آج اس معرکے میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ اور آپ کے صحابہ مکے کے اندر کفار کا ظلم و ستم سہتے ہیں۔ وہ کفار نبی پاک کی ذات پر کتنے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، مکے کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر غلاظت سے بھری اوجڑیاں ڈالتے ہیں، آپ کے جسم پر خاک ڈالتے ہیں، آپ کے جسم اقدس پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ جس راہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اس راہ میں مکے کے اوباش لوگ کانٹے بچھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے۔ کہیں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم و ستم کر کر کے وہ تھک جاتے ہیں تو اسلام لانے والے وہ صحابہ ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر وہ تماچے مارتے ہیں، کبھی عمار بن یاسر ان کے جسم پر
انگارے رکھتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا جاتا ہے۔ کہیں عمار کی والدہ سمیہ جو شہیدہ اول ہے، جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، ان کی ایک ٹانگ کے ساتھ اونٹ کی ایک رسی کو باندھ دیا جاتا ہے اور دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسری رسی کو باندھ دیا جاتا ہے اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا جاتا ہے اور حضرت سمیہ کو 2 لخت کر دیا جاتا ہے۔ کہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک پر کانٹے دار جاڑی رکھ کر جاڑی کو زور سے کھینچا جاتا ہے۔ کہیں آپ کے جسم پر باری سلیں رکھی جاتی ہیں، کہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر دہکتے ہوئے غارے رکھے جاتے ہیں، کہیں طائف کی وادی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہو کیا جاتا ہے۔ کفار مکہ اپنے ظلم کی انتہا کرتے ہیں، لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبر کی انتہا کرتے ہیں۔ یہ سارے ظلم و ستم جب کفار مکہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن کو نازل کرتے ہیں، وَالطُّورِ کہہ کر محبوب کے صبر کی قسم کھاتے ہیں۔ وَالطُّورِ محبوب تو استقامت کا پہاڑ ہے، وَالطُّورِ محبوب تو صبر کا پہاڑ ہے، وَالطُّورِ محبوب تو برداشت کا پہاڑ ہے۔ کبھی محبوب کے برداشت کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی محبوب کے صبر کی قسمیں کھاتا ہے۔ اے محبوب تو کوہ استقامت ہے، تو استقامت کا پہاڑ ہے۔ محبوب یہ نہ سمجھ یہ کفار مکہ تم پر ظلم کر رہے ہیں، تیرا خدا تجھے نہیں دیکھ رہا، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن وقت آنے پر محبوب دیکھنا یہ سب خواب و خاکستر ہو جائیں گے، اور اگر نام رہے گا محبوب تیرا نام رہے گا۔ وَالطُّورِ اے کوہ استقامت، اے صبر کے پہاڑ، اے برداشت کے پہاڑ۔ محبوب یہ کفار مکہ، یہ قریش مکہ تم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، محبوب جاؤ اس شہر کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ اللہ رب العزت کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، کچھ صحابہ پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ بعد میں جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے، اتنے ظلم و ستم کرنے کے باوجود، اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کے باوجود، پھر بھی وہ کفار مکہ قریش مکہ ان کا جی نہیں بھرتا۔ 2 سال مکمل نہیں ہوتے، دوسری ہجری ہے، یہ کفار، یہ قریش مکہ اسلام کو، بانی اسلام کو، صحابہ کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کر کے مدینہ المنورہ کی طرف جنگ کا ارادہ لے کر، اسلام اور بانی اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ لے کر، یہ 1000 کفار کا لشکر مدینہ المنورہ کی طرف بڑھتا ہے۔